السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، پچھلے درس میں ہم نے وضو کے مسائل اور اس کے احکام سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ صحت نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی بغیر وضو کے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز کے شروط، اس کے ارکان اور واجبات کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت ہی ہر معاملات کے اندر اور عبادات میں قدوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان عبادات میں نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اسلام میں توحید باری تعالیٰ کے بعد اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کر لینے کے بعد سب سے اونچا مقام نماز ہی کا ہے۔ نماز انسانوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک اہم عبادت ہے۔ نماز انسانوں کو منکرات اور فحش باتوں سے دور کرنے والی ہے۔ تو آئیے عزیز ساتھیو، آج ہم اس نماز کے طریقے کو سیکھتے ہیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کے طریقے کو، نماز کے اسلوب کو صحابہ کرام نے ہمارے لیے مکمل طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ محترم مشاہدین اعظام، آج ہم آپ کو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز کے طریقے کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارے لیے نماز کی نیت ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت اصل دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت ہمارے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے تو قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے، اور یہ اللہ اکبر پہلی مرتبہ جو کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کا رکن ہے۔ بغیر اس تکبیر کے انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اندرونی ہتھیلی کے اندرونی حصہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ بہت سارے لوگ اس ڈھنگ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہتھیلی کے اندرونی حصہ قبلے کی طرف ہو۔ اس طرح سے کان کی لو کے برابر یا کندھے کے برابر اس ڈھنگ سے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور تکبیر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر کے، ایک طریقہ تو یہ ہے اس ڈھنگ سے آپ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو اس ڈھنگ سے کر کے ایسے آپ نیت سینے پر باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے عزیز ساتھیوں وہ یہ ہے کہ آپ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں گے، یا کلائی کو بائیں ہاتھ پر اس ڈھنگ سے رکھ کر کے آپ سینے پر باندھیں گے، جیسا کہ
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا کلائی پر رکھ کر کے سینے پر باندھا۔ اس کے بعد آپ دعائے ثنا پڑھیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کے بعد ایک دوسری بھی دعا جو دعائے ثنا ہے، جس کو ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعائے ثنا کے بعد یعنی ان دونوں میں سے کبھی آپ اس کو پڑھیں کبھی اس کو پڑھیں۔ دعائے ثنا کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد ہمارے لیے اب یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ولا الضالین پہنچنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم آمین بلند آواز سے کہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا عزیز ساتھیوں ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملائے جو آدمی کو یاد ہو۔ البتہ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا رہتا ہے۔ باقی اور نمازوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ اور دوسری صورتوں کو پڑھیں۔ یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی دونوں صورتوں پڑھنے کے بعد آدمی رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ، یعنی ہاتھ اس طریقے سے داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور سر کی کیفیت ایسا رکھے، پیٹھ کی کیفیت ایسا رکھے کہ پیٹھ اور سر دونوں برابر ہوں، نہ تو سر اونچا ہو اور نہ ہی سر نیچا ہو، بلکہ دونوں برابر ہوں۔ اور رکوع میں آدمی کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی العظیم کہے یا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ پڑھے اور ان کو 3 مرتبہ پڑھے۔ ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے اور ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہر امام کو چاہیے یا منفرد کو چاہیے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور رفع الیدین کرے، پھر مکمل طریقے سے بالکل سیدھا کھڑے ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنی جگہوں پر پہنچ جائے، یعنی بالکل مکمل سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور جب آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے پھر یہ دعا پڑھے، ربنا ولک الحمد، یا یہ کہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے پھر اس کے بعد گھٹنا رکھے، 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ 7 اعضاء سے مراد پیشانی ہے اور ناک، یہ دونوں ایک مانی جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم کی انگلیاں۔ سجدہ کرتے وقت اس بات کا دھیان دے کہ ان 7 اعضاء میں سے کسی عضو کو زمین سے نہ اٹھا کر کے رکھے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے ان اعضاء پر سجدہ کرنا مشکل ہو تو حسب قدرت اتنے پر سجدہ کرے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں یا کانوں کے برابر رکھیں، یعنی بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو بہت آگے کر لے جاتے ہیں یا بہت پیچھے کر لیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سجدہ کرتے وقت یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے قبلے کی طرف کرتے ہوئے اور سمیٹے ہوئے بالکل کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو ملا کر کے رکھیں یا قیام کی طرح جس طریقے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں اتنے فاصلے پر بھی اپنے قدموں کو اٹھا کر کے رکھیں
اور انگلیاں کوشش یہ ہو کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو۔ اور ایک چیز یہ بھی دھیان میں ہونا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں زمین پر ہاتھ بچھا کر کے، یعنی اس ڈھنگ سے بچھا کر کے، کوہنی بچھا کر کے نہ رکھیں۔ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے کی حالت میں کتے کے ہاتھ کی طرح اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے۔ اسی طرح اپنے پیٹ کو اپنی ران سے دور رکھے اور اپنی پنڈلی کو بھی ران سے دور رکھے، اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا کر کے اسے زمین پر نہ بچھائے بلکہ کوہنیوں کو اوپر اٹھا کر کے رکھے۔ عزیز ساتھیوں، ایک بات اور میں یہاں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ نماز کا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طریقہ مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائیں جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ سجدے میں آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بچھا کر نہ رکھ، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو بلند رکھ، اور سجدے کی حالت میں جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ سبحان ربی العالی کہیں، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں۔ ان دعاؤں کا ایک بار پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے یا 5 مرتبہ پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا، 5 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سر اٹھائیں اور دائیں قدم کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، اور اپنے ہاتھوں کو دائنا ہاتھ دائنے پیر پر، دائنے ران پر، اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یا اس کے علاوہ دوسری دعا رب اغفر لی یہ آپ پڑھیں۔ ان دعاؤں کو ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھیں گے جو آپ نے پہلے سجدے کے اندر پڑھا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسرے سجدے سے اٹھیے، اور اٹھنے سے پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ استراحت کے بعد اٹھتے وقت آپ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھیں، اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی آپ پوری کریں، لیکن اس رکعت کے اندر آپ کو دعائے ثنا یعنی اللہم باعد بینی یہ نہیں پڑھنا، اور اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے۔ اب آپ کی یہ دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ پہلے تشہد میں بیٹھ جائیے۔ پہلے تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ داہنے ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے اس ڈھنگ سے آپ بنا لیں گے، یہ حلقہ بنا لیں گے، اور اس شہادت کی انگلی کو اٹھا کر کے رکھیں گے، اور پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے یعنی التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، یعنی آپ نے تشہد کر لیا، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور نیت سینے پر باندھنے سے پہلے آپ رفع الیدین اس ڈھنگ سے کریں گے۔ پھر اس طریقے سے آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت جب مکمل کر لیں، اور پھر چوتھی رکعت مکمل کر لینے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ تشہد اخیر میں بیٹھیں گے۔ آخری تشہد کے اندر آپ
کہ بیٹھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ دائیں قدم کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو دائیں پٹڑی کے نیچے سے نکالیں گے اور بائیں کولہے پر بیٹھیں گے۔ اس بیٹھنے کو اصطلاح میں تورک کہا جاتا ہے، اور اس تشہد میں التحیات کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود ابراہیمی کے بعد ایک اور دعا ہے عزیز ساتھیوں، اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ثابت ہے، جس دعا کو پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم ومن المغرم۔ یہ دعائیں ہیں جو آخری تشہد کے اندر آپ التحیات کے بعد پڑھیں گے۔ اگر ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا آپ کو نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دعائیں پڑھ لینے کے بعد اب چاہیے ایک نمازی کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس ڈھنگ سے کرے کہ ان کا چہرہ بالکل داہنے طرف ہو جائے، پھر دوسرا سلام بیچ میں آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہی طریقہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کے رکوع کرنے کے بارے میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی عورتوں کے سجدہ کرنے کے بارے میں کوئی فرق ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا ہے، بلکہ ایک ہی طریقہ بتلایا ہے، اور یہ بات کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آئیے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ہم آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے عملی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنی نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر ہماری نماز میں کوئی کمی ہے یا کوئی نقص پہلے سے مل رہا ہے تو وہ نقص ہم مکمل کر لیں، اور ہماری نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل طریقے سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الماثم ومن المغرم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزیز ساتھیوں، اب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اگر اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی
ہوتی رہی ہے، تو اب وہ اسے پوری کر لے تاکہ اسے نماز کا مکمل ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔